اچانک جوانی میں موت آ گئی. کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں. ساری زندگی زنا شراب میں گزری, آخری چند لمحے میں توبہ کی. اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ, ارے اللہ کے بن جاؤ, ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے بن جاؤ, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے یاری لگا لو, اللہ کے آگے سر جھکا لو, ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ. ہاں یہ وہ شخص تھا, کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا, اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے, اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے. یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا. ہاں سنو سنو, کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی, طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی, سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی. ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, آہیں ہیں, سسکیاں ہیں, فریادیں ہیں, دعائیں ہیں. یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا, کیا کر دیا, کیا کر دیا. اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا, نہلانے والا نہ ہوتا, اسے پتھروں میں دبا دیتے. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے, پورا بینر لگا ہوا تھا. کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, ان اللہ قد غفر للکفل. لوگو, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو, جاؤ دفن کرو, جاؤ غسل دو, جاؤ کفن دو, میں نے کفل کو معاف کر دیا. میرے بھائیو, اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ, اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ, اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک ہی سے محبت کی, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو اپنا حبیب بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو خاتم الانبیاء بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو حبیب اللہ بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو رحمت للعالمین بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو شافع محشر بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کو ساقی کوثر بنایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی, وہ جنت کی, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا, اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا, اس کا اعلان فرمایا, وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو, طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو, دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں, ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں, ان کے طریقوں پر آ جائیں, ان کے راستوں پر آ جائیں, ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے. یہ کائنات کا سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر, سب سے اجمل, سب سے اکمل, سب سے ابہا, سب سے انور, سب سے اتم, سب سے اجل, سب سے انور, سب سے کمال والا, جمال والا, حسن والا, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام.
یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری، اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہ
सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते। तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया है? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो दो जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये दो जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नजारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। कहा अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे ऐमन ने खींचा, ऊँटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें न भरी और क्या क्या आंसू न बहाए और क्या क्या रो रो के न दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए, तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था कि आप आखिरी हज पर तशरीफ ले गए, आपकी उम्र 63 साल हो चुकी है, 57 साल गुजर चुके हैं माँ को फौत हुए। आपने जब अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊँटनी की लगाम को माँ की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है, अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का। माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए
اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا، لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا، میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی
کی ہے, علی کے لیے دعا نہیں کی ہے, فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی, ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی, یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے, میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا, حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں, اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا. چوستے 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 وہ مسکرانے لگے, اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. تو کہا مجھے حسین پکڑا, پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا. وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی, موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی, داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی, زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے, نفسی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ کی سنو, عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو, اپنے نبی کی سنو. سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی. ایک طرف سے آواز آئے گی, ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی. سارے لوگ نظریں پھیریں گے, یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا, جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا.
وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو لیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا۔ شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا لگا تھا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا، اور صبر کر جانا، اور سہ جانا، اور پی جانا، اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے، پی گئے، سہ گئے، پی گئے، جھک گئے، مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ، آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟
اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ہاں، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ، اللہ تمہیں مبارک کرے یہ توبہ۔ اس توبہ پر جمو اور اس توبہ پر پکے ہو جاؤ۔ کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کبھی ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا، کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو جتنی دفعہ توبہ توڑ کے آئے گا اور توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اس توبہ کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، تبلیغ میں چلہ لگاؤ، جمعرات کو مدنی مسجد میں جاؤ، مہینے میں 3 دن لگاؤ، اپنی مسجدوں میں گشت کرو۔ کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کو کوڑا مار دیا، کوڑا، پھر اس کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا کہ یہ لے اور مجھے مار کے اپنا بدلہ لے لے، اپنا بدلہ لے لے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، میں تیار ہوں بدلہ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے نبی ہو کر یہ فرمایا۔ تو آپ بھائی سارا مجمع جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ 4 مہینے کی نیت کر لو۔ کیوں بھائی لگاؤ گے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ، وہ بھائی عزیر نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب بھائی آپس میں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، الفت سے رہنا ہے۔ اگر کوئی تنگی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اگر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگو، کوئی مصیبت آئے تو روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو۔ روزہ ہمارے لیے سبب ہے اللہ کے دروازے تک پہنچنے کا، نماز وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، صبر وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اور انشاءاللہ بس یہ موت تک کا زمانہ ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں، موج ہی موج ہے۔ اللہ کے نبی درد کی وجہ سے سر درد تھا انتقال کے وقت، تو پریشانی میں اب کی ہائے نکلتی، تو اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو ہمارے نبی نے کہا، بیٹا آج تیرے باپ کے درد کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی درد نہ دیکھے گا۔ تو انشاءاللہ موت پیغام راحت بن جائے گی۔ بھائیو پیار سے رہو، محبت سے رہو، الفت سے رہو، امن سے رہو، امن کو قائم کرو۔ ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا، درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو، کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا، میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو۔ اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نا، درود شریف پڑھو بھائی۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں. یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما. یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں. یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے. یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا. نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے. اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں. ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے. تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا. تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی. اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا. میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، ساتھ مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے. یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں. میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں. ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا. اب تو آ جا، تو آ جا، آ جا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے. یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی. تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی. جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا. یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے. یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے. ہمارے دیس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے. ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. میرے مولا ہمارے دیس کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں. میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے. یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں. آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے تو اب مان جانا. یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا. سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے. ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے. اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے. آ جانا یا اللہ، آ جانا. ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں. میرے مولا ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا. اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما. تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے. ہم سارے تیری بارگاہ میں منت
منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو کہہ دے تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام بوجھ ہے، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں، کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے، پر یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے احد پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کدھر ہے؟ بلاؤ اسے، ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے، ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مطلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچکار خواہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے۔ اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا، تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے, نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے, اچھا عمل کون کر کے آتا ہے, برا عمل کون کر کے آتا ہے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں, سوات کالام کی پہاڑیاں, وادیاں, میدان کوثر, یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے, لا تأخذه سنة ولا نوم. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے, ما كان الله ليعجزه من شيء. یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے, اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. رات کے اندھیرے میں کرو, دن کے اجالے میں کرو, پہاڑ کی غار میں کرو, زمین کی تہ میں کرو, چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو, میدانوں میں چھپ کر کرو, خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو. جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے, غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے. گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر, اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر, ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے, یہ فحاشی ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ اخلاق کی آگ ہے, یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی, مقام بخشا, ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا, ان کی شادیاں کی, شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے, جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے, بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا, شادی کی, ان کا پورا حق ادا کیا, حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے, جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے, شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے, شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو, ایک دن آ رہا ہے, ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے, ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت, جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت, جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں
آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کافر کیا کر رہے ہیں, ظالم کیا کر رہے ہیں, جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے, اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے, مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے, اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں, مظلوم کی ایک ہی برادری ہے, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ دہریہ ہو, وہ کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بدھ مت ہو, بت پرست ہو, آتش پرست ہو, مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس, بیرون کچہری گیٹ, اشرف روڈ, سرائے فقیر خان, پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو, اللہ کو منا لو, حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو, ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو, یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے, جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ, سب سے مقدس خاندان, سب سے مقدس نسل, خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانا چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ, تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا, آتش پرست, بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے, اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے, وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ, آئے ہائے ہائے, اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا, ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے, دھڑ پڑے ہوئے, دفن بھی نہیں کیا, تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ, یا محمد, او ہمارے نانا,
آجا تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے اپنی آج اس کی مہندی ہو رہی ہے، آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے۔ ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں۔ آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا۔ جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا۔ زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، انہ هو یبدئ ویعید۔ آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آج اللہ کی پکڑ دیکھو، میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنت للمتقین، قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا۔ میرے بندوں، میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا۔ میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا۔ نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے۔ لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش، فرش، تخت، تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے، وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں
کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے, میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے, بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں, ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں, نوکر دیر سے آیا گالیاں, تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں, اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو, اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو, اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو, تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے, اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں. آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا, وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے, میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے, مجھے وہ جلسہ یاد ہے, اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے. چند جملے مجھ سے فرمائے, نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے, وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں. موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا, وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے. میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں, موت تک اٹھاؤں گا, اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں, تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, میری امت نماز نہ چھوڑ. پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں, پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے, 95% تو جاتے نہیں ہیں, 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں, بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا, باپ کی بھی نیند اڑ گئی, ماں کی بھی نیند اڑ گئی, اس نے فجر بھی نہیں پڑھی, زور بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, مغرب بھی نہیں پڑھی, عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش. یہ کیسا باپ ہے, یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ. اسلام آباد کی امت, اسلام آباد کے نوجوانوں, نماز نہ چھوڑنا. اسلام آباد کی عورتوں, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم, اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا, غریبوں کو گالیاں نہ دینا, ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا. ماں سب کی ماں ہوتی ہے, چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا, سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی. ساری نماز, روزے, حج, زکاتیں دھرے رہ جائیں گے, ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی. یہ زبان, میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا. وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا. چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی. میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے, راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں. میں خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں ایک فریادی ہوں, ایک سائل ہوں. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں, خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ. حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی, حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے سائے میں آ جاؤ, ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو, یہ ان سے امیدیں ہٹا دو.
یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جوڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ، اگر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا،
یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو، ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔ جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا۔ تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، ہائے ہائے تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ دو دو پتھر باندھنا بھول گیا۔ آئے اور میدان معاشر کی طرف چلو، آگے کی طرف دیکھو۔ کاش ہم دیکھ سکتے جب جہنم آئے گی چنگاڑتی بھڑکتی دہکتے ہوئے اور آ کر چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر جائیں گے، رسول زمین پر گر جائیں گے، نیکوکار زمین پر گر جائیں گے، ہاتھ آسمان کو اڑ جائیں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ کوئی سوال نہیں کسی کا، نہ اماں کا، نہ ابا کا، نہ بیوی کا، نفس میری جان میری جان۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، وہ بھی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادھر شیش کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح ابراہیم کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ہود و صالح کو دیکھو، وہ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا لے، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اسحاق یعقوب اسماعیل و یوسف کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی۔ موسیٰ یوشع ہارون کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ دانیال الیاس ایوب داود سلیمان یحییٰ زکریا یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی 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 نفسی۔ تم بولو، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس عالم میں میرا تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ کے 5 بڑے پیغمبر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں دوستی کا واسطہ ہے مینوں بچا، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہی میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس خوف دہشت وحشت میں میرا کیا حال ہوگا؟ پر ایک طرف دیکھو، ایک ہستی ہے جس کا نغمہ اور ہے، جس کی صدا اور ہے، جس کی پکار اور ہے، جس کی دہائی اور ہے، جس کی ہائے ہائے اور ہے، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ عرش کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں ستایا ہوا تمہارا رسول، یہ تمہارے خنجر سے زخمی ہوا یہ تمہارا رسول ہے۔ تم جس کی سنت کو آسانی سے ذبح کر دیتے ہو، کہ تو کیا ہوا کیا ہوا، یہ نہیں تو کیا ہوا۔ یہ یہی ہے تمہارے ہاتھوں زخم آیا ہوا، تمہارے دوری دھار کے خنجر سے زخمی ہوا، یہی ہے جو جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ میں اس عرش والے اللہ اور اس مدینے والے رسول کے قصے سنا کر میں تمہارے سامنے اپیل کرتا ہوں، توبہ کر جاؤ، انقلاب لے آؤ۔ کون سا انقلاب؟ جلوسوں والا نہیں، ٹائر جلانے والا نہیں، سائن بورڈ توڑنے والا، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کبھی ادھر جلوس کبھی ادھر جلوس۔
ہاں جلوس نکالو اپنے نفس کے خلاف، جلسہ کرو شیطان کے خلاف، انقلاب لاؤ، اس دل کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیر دو، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف پھیر دو، مورتوں سے ہٹا کر محمد مصطفیٰ کی طرف پھیر دو۔ یہ انقلاب آئے گا تو دن ہرے ہوں گے، یہ انقلاب نہ آیا تو کوئی بڑے سے بڑا دیانتدار عملہ بھی، حکمران بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ فلسفہ ہوائی نہیں ہے۔ میں بھائیو اللہ کی کتاب کے ساتھ 35 سال گزرے، دیکھو اسے میرا دعویٰ نہ سمجھنا، میں دعویٰ کر کے تم سے کچھ لینا چاہتا ہوں تو تمہاری واہ واہ سے میں کوئی اونچا ہو جاؤں گا؟ ایسی آدمی اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہہ دیتا ہے میری زندگی یا کتاب کے ساتھ ہے یا تبلیغ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ تو میں مسافروں کی طرح رہتا ہوں، اور میری بات پہ اعتماد کر لو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ باہر والوں کو دیکھنا چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا باپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے عفریت اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں، کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔
نہیں دیتا نہیں دیتا. آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے, یہ آنگن میرے اللہ کا ہے, صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں, میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں, اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے, فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا, مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا, انسان بھی بہ گئے, جانور بھی بہ گئے, گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی. ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو, انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگو, سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو, مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو, میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو, میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو, آج توبہ کرو گے آسمان پہ چراغ ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں وہ تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے, تمہارے قدم چومتے جائیں گے, تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے. جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکل مڑیں گے ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے, اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں, ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے جگہ تو نکل جاؤ 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے. اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے, چلا لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے, ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے, اندر سے بولنے لگو. اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے, اگر سچی کر لی ہے تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو, تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو, مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ان سے میں رہ گئیں, فرض چھوڑے تھے گناہ معاف ہو گیا, قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے گناہ معاف ہو گیا, ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی, گناہ معاف, واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی, گناہ معاف ہو گیا. نماز, ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو, پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو بھی ٹھیک ہے. اللہ کون سا پورے ہند سے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمِ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمِ, اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی, اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری, اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے, تم مسکرا رہے ہوگے, وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا, ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا, ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا, ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم